بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا اور خطرناک جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس خطرناک جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ دو موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے۔ گلنے سڑنے کے لیے ان قریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی۔ اور اس پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، جو کہ نہایت ہی گھٹن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانا ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ذرا ان باتوں کو مزید وضاحت فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریم میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے، مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزوئیں دری کی دری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی بے بسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔